جو کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا، جو گھر جلایا گیا تھا، اس کیس میں بری ہو گئی ہیں۔ عدالت نے ان کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ڈاکٹر یاسمین ہماری سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں۔ سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ جب بری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، یہ جو جلائے گئے ہیں، وہ جو گھر جلایا گیا اور جدھر بھی 3-4 جگہ جلائی گئی ہیں، یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے پارٹی پالیسی بتانی تھی نا کیا ہے۔ تو جب وہ بری ہو گئی، ان کی ویڈیو چل رہی ہے، وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا، لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہی ہیں اندر نہیں جانا۔ تو اس سے اب آگے سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ کیا یہ جو لوگوں کو اندر ڈالا گیا، 10,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں، کیا یہ ایک پری پلان منصوبہ بنا ہوا تھا کہ اس کی آڑ لے کے یہ جو کور کمانڈر کا گھر ہے اور یہ جو اور جگہوں پہ آگے لگی ہیں، ان کی آڑ لے کے ساری پارٹی کو بین کرنا تھا، ساری پارٹی کے اوپر جس طرح کا اس وقت ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، کیا یہ پہلے سے پلان تھا؟ اب تو یہ سامنے آ رہا ہے، یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب کہ جو بھی کوئی کر رہا تھا وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی۔ اب جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالا ہوا ہے، کیا کوئی اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ آپ ہی جج کریں، آپ ہی فیصلہ کریں سزا اور آپ سزا دے دیں، جج، جوری، ایکسیکیوشنر۔ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے۔ سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں، جیل چھوٹا ہے، سب کو وہاں بند کیا ہوا ہے، یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا۔ کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں، کس طرح گندگی ہے وہاں، کھانا ان کو دیا نہیں جاتا، 2 دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں، کھانا ہی نہیں تھا، اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا، یعنی ایسے رکھا گیا، یہ پولیٹیکل ورکرز ہے، انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی، ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی، اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر عدالت میں، وہاں سے نکلتے تھے دوسرے کیس میں اندر ڈال دیا۔ ہم پہنچ جا کدھر رہے ہیں؟ یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو گئی، تحریک انصاف اتنی کمزور ہوگی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی۔ ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی، سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ سارے بوگس کیسز ہیں، تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دیں گے۔ یہ کھولے اس لیے کہ عمران خان کو سزا دی، چلیں جی میں جیل میں چلا گیا۔ اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اس سے نکل جائے گا؟ کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے، کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 12.4% تھی جب ہم اقتدار میں تھے 1 سال پہلے، آج وہ 38% پہ پہنچ گئی ہے؟ کیا مجھے کوئی یہ آج بتا دے کہ تحریک انصاف چلے الیکشن بھی ہار گئی، کیا یہی لوگ آئیں گے نا واپس جو ابھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے تو 1 سال میں ملک کو تباہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آج عدلیہ سہم گئی ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ججز کو ٹیلی فونز کال جا رہی ہیں، ان کے اوپر ٹیپیں دکھائی جا رہی ہیں بلیک میل کے لیے، یا آپ کے ٹیپیں ہیں یا آپ کے اوپر یہ کوئی کیسز بنائے ہوئے ہیں، وہ گھبرائے سہمے ہوئے ہیں۔ جو ججز کا ہم نے حالات دیکھے ہیں، وہ اس مشکل حالات میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ چلیں، لیکن ان کے اوپر وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کام کریں جو کہ سارا وقت ہماری عدلیہ کرتی ہے، طاقتور کے ساتھ چلے جائیں۔ جس طرح انہوں نے میڈیا کا منہ بند کیا ہے اور جس طرح کی دھمکی دی گئی ہے، اور میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے دور پہ کہتے تھے کہ جی میڈیا کی آزادی کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ آزادی واپس لینے کے لیے، میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ آج وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ آج کیوں نہیں آپ بول رہے؟ آج تو آپ کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر کیا، یہ مارشل لاز کے اندر بھی نہیں ایسا تھا، مشرف کے مارشل لا میں بالکل اس طرح کی پابندیاں نہیں لگی تھی۔ آج تو نام بھی نہیں عمران خان کا کوئی لے سکتا، تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ بھی نہیں جا سکتا، تو کدھر کی میڈیا کی آزادی؟ میں صرف اپنی قوم کو آج یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں 2 راستے ہیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہ ایک جنگل کے قانون کی طرف جانا ہے اور تباہی کی طرف اور اندھیرے کی طرف، یا ہم نے ساری قوم نے جد و جہد کرنی ہے آزادی کی طرف، رول آف لا کی طرف، کانسٹیٹیوشن کی طرف، حقیقی جمہوریت کی طرف اور خوشحالی کی طرف۔ یہ 2 راستے اب آ گئے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح میں کھڑا ہوں
اور اینڈ تک جب تک زندہ ہوں کھڑا رہوں گا. آپ نے بھی اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے رہنا ہے.